شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 17ویں پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں مکمل 2 صورتیں ہیں. پہلا سورہ ہے سورۃ الانبیاء اور دوسرا سورہ ہے سورۃ الحج. اللہ رب العالمین نے 17ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، غفلت میں بھی ہیں اور منہ پھیر کر جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے. حساب کا وقت قریب آ گیا. اس سلسلے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قیامت دن بدن قریب آتی جا رہی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں کئی علامتوں کا تذکرہ ہوا اور بہت ساری علامتیں آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اس حساب سے بھی قیامت قریب ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے وہ خود بھی ایک قیامت کی علامات میں سے ایک بنیادی علامت تھی، جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی غفلت کے تعلق سے اس بات کا ذکر کیا کہ قیامت کا وقت جو ہے دن بدن قریب آتا جا رہا ہے. کب قیامت آئے گی اور کب واقع ہو جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا. کس وقت سورج مغرب سے نکلے گا کسی کو نہیں معلوم. دجال کب زمین پہ آئے گا کسی کو نہیں معلوم. زمین کا جانور زمین سے کب رونما ہوگا، نمودار ہوگا، کوئی نہیں جانتا. تو یہ ساری علامتیں عنقریب آنے والی ہیں اور کبھی بھی آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ پہلی بات. اور دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ انسان کی اپنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے. انسان کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی موت واقع ہونے والی ہے اور کب موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے والا ہے. تو انسان جب خود یہ بات نہیں جانتا کہ اس کی موت کب واقع ہونے والی ہے اور کب اسے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، تب بھی نہ جاننے کے باوجود بھی انسان جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور نیک اعمال کرنے سے دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ذکر کیا کہ حساب کا وقت، قیامت کا وقت، انسان کی موت کا وقت قریب ہے لیکن پھر بھی انسان جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
اگر روئے زمین پر دو خدا ہوتے، ایک اللہ کے علاوہ دو اللہ ہوتے تو البتہ ضرور زمین کا اندر فساد برپا ہو جاتا، لفسدتا، زمین میں فساد ہو جاتا اور زمین کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ بھائی میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو۔ اگر اللہ رب العالمین اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا ساتھی ہوتا، ہمسر ہوتا، دو خدا ہوتے تو روئے زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان کے درمیان میں دو خدا ہوتے، لفسدتا، البتہ ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ آج بارش ہونا ہے، ایک کہتا کہ نہیں آج دھوپ رہنا ہے، ایک کا نظام کچھ ہے، ایک کا نظام کچھ ہے، اس طرح سے زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک بھی ہے اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جن کو لوگ گردانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام معبودوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین پر جو بھی انسان پیدا ہوا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، زمین پر آپ سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے، جتنے انسان پیدا ہوئے، کسی کو ہم نے یہاں پر ہمیشہ قائم نہیں رکھا، ہر انسان کو جانا ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اصل میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا جواب دیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد پر موت نہیں آتی، محمد جو ہے انتقال نہیں کرتے، ان کا جو خاتمہ ہو گیا، ان کا خاتمہ ہو جاتا تو ان کا جو مشن ہے، ان کی جو دعوت ہے وہ رک جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مرنے والے ہیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں؟ ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ اور اللہ نے پہلے سمجھایا کہ روئے زمین پر جو بھی انسان آپ سے پہلے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے لوگ آئے، من قبل الخلد، کوئی بھی یہاں پر ہمیشہ باقی نہیں رہا اور آئندہ بھی قیامت تک ایسا اللہ کا قانون ہے کہ یہاں پر کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا اسی کے بعد کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، شیاطین میں سے ہو، حیوان ہو، چرندے ہوں، پرندے ہو، سمندر کی مخلوقات ہو، روئے زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات ہو، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات ہو، کل نفس، اللہ نے فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اگر اس کے اندر جان ہے تو اسے مرنا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، البتہ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ، کبھی اچھی چیزیں ان پر لائی جاتی ہیں، کبھی خوشحال زندگی ان کی گزرتی رہتی ہے، کبھی تنگ دستی سے وہ لوگ بہت دور رہتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، بیماریوں میں گھر جاتے ہیں۔ تو بالخیر بالشر والخیر، کبھی اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ اچھائی کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے۔ اگر انسانوں پر، ایمان والوں پر اگر برے اوقات آ جائیں تو ایسے برے اوقات میں اللہ کی تعریف بیان کریں، صبر اختیار کریں، تب ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نجات ہے اور کامیابی ہے۔ اور اگر بھلائی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایمان والوں کے لیے جو ہے خیر ہے اور اجر ہے اور ثواب ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک بہت ہی بڑا ترازو قائم کیا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے موازین کہا، یعنی ترازو کی جمع اللہ نے استعمال کیا۔ مفسرین نے کہا یا تو ایک سے زیادہ ترازو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا یا پھر ایک ہی ترازو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا جو ان تمام ترازوؤں کے مماثل ہوگا،
یعنی چھوٹے ترازوؤں کے بجائے اللہ تعالیٰ بڑا ترازو استعمال کرے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ترازو کو جو ہے جمع کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، جس دن ترازو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے انسان تو انسان، اگر جانوروں نے بھی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جس جانور نے، جس کے پاس سینگ ہے دنیا میں، اگر اس نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سینگ پیدا کرے گا اور اس جانور سے بدلہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین دونوں کو مٹی کر دے گا، ان کا حساب برابر ہو گیا۔ اللہ ان کو پیدا بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ دلوا دے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دے گا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کے ساتھ، یہاں اللہ نے انسان نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ کسی بھی جاندار، کسی بھی نفس کے ساتھ جو ہے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، انسان دنیا میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کام کرے گا، چاہے وہ اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے، أَتَيْنَا بِهَا، وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا، اسے وہاں پر لے آیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم جو ہے تمام مخلوقات کا حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمام مخلوقات کا حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں، وہاں پر کسی کے ساتھ جو ہے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، تحقیق کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو عقل سے نوازا تھا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سوچ بوجھ دی تھی، ان کے پاس عقل تھی، ہم نے ان کو نوازا تھا اور ہم ان کے تمام احوال سے واقف تھے، وہ جو کچھ بھی کام کرتے تھے ہم ان کے احوال سے، ان کے تمام کاموں سے واقف اور باخبر تھے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه وقومه، انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ما هذه التماثيل التي لهم انتم لها عاكفون، تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو اور جن مورتیوں کو تم تراشتے ہو یہ تمہارا کیا جو ہے کر سکیں گے اور تمہیں کیا یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وجدنا آباءنا لها عابدين، کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں تمہارے جو معبود ہے ان کے ساتھ کیا حال کروں گا، تم ان کو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ ان کے معبودوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں جو ہے ان کو ضرور دیکھتے رہوں گا اور ان کو جو ہے توڑنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرُهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بت خانے میں داخل ہونے کے بعد تمام بتوں کو توڑ دیا، الا کبیرا لہم، سوائے بڑے بت کے۔ اللہ کے اس پیغمبر نے سب سے پہلے تو قوم کے لوگوں نے ان کو بلایا، کہا کہ آج ہماری عید کا دن ہے، لہذا ہم لوگ سارے کے سارے شہر چھوڑ کر گاؤں سے باہر جانا ہے، وہاں پہ عید منا کے ہمیں واپس آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا۔ پہلے یہاں پر قوم کے لوگوں نے بلایا کہ آج عید کا دن ہے، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ تہوار میں شامل ہو جاؤ، تو انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا تھا، کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھے، انہوں نے ایسا ہی بہانہ کیا تھا کیونکہ ان کو بتوں کو توڑنے کا تھا۔ دوسرے مرتبہ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بہن کہا تھا، جبکہ وہ بیوی تھی، لیکن بادشاہ سے بچانے کے لیے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا۔ یہ دوسرا ان کا جھوٹ تھا۔ اور ان کا تیسرا جھوٹ کیا تھا، انہوں نے جو ہے اس بات کا جواب دیا تھا یہاں پر کہ جب قوم کے لوگوں نے ان سے سوال کیا، جب تمام قوم کے لوگ واپس آئے عید سے منا کر، تہوار منا کر، تو انہوں نے سوال کیا تھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام بتوں کو کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کی گردن پہ کراڑی لگی ہوئی ہے، یہ تمام ہمارے معبودوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے کیا تم نے کیا ابراہیم؟ تو انہوں نے وہاں پر کہا تھا بل فعلہ کبیرہم، تمہارے بڑے سے پوچھ لو،
وہاں پر بھی انہوں نے جھوٹ کہا تھا، جبکہ انہوں نے خود وہ عمل کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بڑے سے اس بات کا سوال کر لو۔ لیکن یہ تمام کے تمام جھوٹ ایسے ہیں جس پہ اللہ کی جانب سے کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے گئے تھے۔ پھر انہوں نے سوال کرنے پر کہا کہ تمہارے معبود سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہو۔ اس کے بعد تمام قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی جو ہے مدد کرو۔ اس کے بعد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ میں داخل کیا گیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اتنی بڑی گہری آگ لگائی گئی کہ اس کے قریب بھی کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی بلند اور اتنی زیادہ بھیانک آگ لگائی گئی۔ اور اس کے بعد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک مشین کے ذریعے اس کے اندر داخل کیا گیا۔ اسے زنبیق کہا جاتا تھا، جنگ کے میدان میں اسے توپ کے گولے برسانے کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو توپ، تلوار، بندوق وغیرہ اس طرح کی نہیں تھی، لہذا اس زنبیق پر جو ہے توپ کے گولے رکھا جاتے تھے اور اس کو رسی کی مدد سے جو ہے زور سے پھینکا جاتا تھا تاکہ وہ میدان جنگ میں مشرکین یا ان کے اپوزٹ جو ٹیم ہے ان کے پاس جا کر گرے اور وہ لوگ ہلاک ہو جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس زنبیق میں جو ہے ان کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں داخل کیا گیا، کیونکہ قریب اگر کوئی بھی جائے گا تو وہ جل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا، ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ٹھنڈی کہتا تو آگ ٹھنڈی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ ان کو تکلیف ہوتی۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما، تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا ابراہیم کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے تقریباً 40 یا 50 دن تک اس آگ میں پڑے رہے، اور ان کی عمر اس وقت جو ہے 16 سال کی تھی، جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک گڑھا انہوں نے کیا تھا، اس گڑھے میں آگ کو لگایا گیا تھا۔ اور احادیث میں آتا ہے حضرت ام شریف رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امر بقتل الوزغ وقال كان ينفق على ابراہیم علیہ السلام، جب نمرود نے آگ لگائی ان کو جلانے کے لیے تو جتنے جانور تھے وہ تمام کے تمام جانور اس آگ کے اطراف میں آ کر اس آگ کو پھونک رہے تھے تاکہ وہ آگ بجھ جائے، سوائے چھپکلی کے۔ چھپکلی ایسا جانور ہے جو اس آگ کو بھڑکا رہی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، فرمایا امر بقتل الوزغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا، کیونکہ اس نے جو ہے ابراہیم کی آگ میں پھونک مارا تھا تاکہ آگ اور بھڑک جائے، آگ کی جو تپش ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنہ، جو آدمی ایک ہی مار میں چھپکلی کو مار دے، ایسا مار اس نے مارا کہ ایک ہی مار میں اگر چھپکلی مر جائے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور پھر ثانیہ اگر دوسری مار میں اس نے مارا تو اس سے کم ملیں گے، وفی ثالثہ دون ذالک، اگر تیسری مار میں چھپکلی مرتی ہے تو اس سے اور کم اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ چھپکلی کو مارنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ یہاں چھپکلی کی جگہ پر بعض ترجمہ کرنے والوں نے گرگٹ لکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ گرگٹ کو مارنا آدھی روٹی کا ثواب ہے وغیرہ وغیرہ، اصل میں وہ گرگٹ نہیں ہے بلکہ چھپکلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا اور اس کا ثواب بھی بتایا۔ صحیح مسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، جو اس کو ایک ہی بار میں مار دے گا اس سے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب ان کو آگ میں داخل کیا گیا تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مسلسل یہ دعا پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے جو بہت ہی بہترین کارساز ہے۔ اور جنگ بدر کے موقع پر جب مشرکین کی تعداد میدان جنگ میں آ چکی تھی، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تھا، ایسے بے سر و سامانی میں جنگ کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مسلسل آپ حضرات والسلام جو ہے اسی دعا کو پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے انہی کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ان کی دعا کرنے کی وجہ سے، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو ان کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا اور ساتھ میں پوتے خوشخبری بھی سنا دی۔
بیٹا بھی دیا پوتا بھی دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا. اللہ نے اعلان کیا اور کہا کہ ہم نے تم کو اسحاق کا وعدہ کیا ہے, اسحاق کے بعد یعقوب تم کو عطا کیا جانے والا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور یہ تمام کے تمام نیک لوگ ہو گئے. یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی رہے, اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی رہے, جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ ان کے بیٹے ہیں. داؤد علیہ السلام ان کے والد ہیں. دونوں کا واقعہ یہ ہوا, اللہ نے فرمایا کہ اذ یحکمان فی الحرث, ایک مرتبہ کھیت کا ایک مسئلہ دونوں کے پاس آیا, اور داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی رہے اور وہ بادشاہ بھی رہے. تمام حکومت ان کے جو ہے قبضے میں تھی, تمام لوگ ان کے ماتحت میں تھے. اور ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی بادشاہ گزرے ہیں. ان کی حکومت تو جنات پر بھی تھی, شیاطین پر بھی تھی. چرندے پرندے جانور سارے ان کے بولیاں سمجھتے تھے, ان سے باتیں کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ چونٹیاں بھی ان سے باتیں کیا کرتے تھے, اور ہوا بھی ان کے مسخر کر دی گئی تھی, جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا. ہوا بھی ان کے تابع تھی, وہ ہوا کو حکم دیتے, جہاں لے جانا چاہتے وہاں پر وہ لے کر جاتے تھے. تو ایک کھیت کا مسئلہ آیا دونوں باپ بیٹوں کے پاس. داؤد علیہ السلام نے پہلے فیصلہ کیا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک کھیت کے اندر کچھ دوسرے آدمی کے بکریاں داخل ہو گئے. ایک آدمی کا کھیت ہے, اس کھیت میں دوسرے آدمی کے بکریاں داخل ہو کر کھیت میں سے بہت سارا اناج کھا لیا, کھیت کو نقصان پہنچایا. جو اناج تھے, جو فصل تھا, وہ نقصان اس کو پہنچا. لہذا یہ معاملہ پہلے داؤد علیہ السلام کے پاس آیا, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بکریاں اس کھیت میں گئی ہیں وہ تمام کے تمام بکریاں جو ہے کھیت والے کو دے دی جائیں. اس سلسلے میں سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا, اور ان کا جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر بکریاں ان کو دے دی جائیں گی تو بکریوں والا کیا کرے گا؟ یہ تو ناانصافی والا فیصلہ ہے. ایسا کرنا ہے کہ جب تک کھیت کے اندر وہ دوبارہ اناج پیدا نہ ہو جائے, جتنا فصل بکریوں نے کھایا ہے وہ اناج جب تک دوبارہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی. جیسا ہی اناج پیدا ہو جائے گا یہ بکریاں واپس بکریوں والے کے پاس آ جائے گی. تو اللہ نے تعریف کیا اور فرمایا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ, سلیمان کو ہم نے عقل سے نوازا تھا, سمجھ سے نوازا تھا. حالانکہ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے, کبھی کسی کا فیصلہ غلط ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر دونوں کی مثالیں بیان کی اور کہا کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں بکریوں والے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی, اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس میں دونوں کے ساتھ انصاف ہو رہا تھا. جب تک کھیت میں اناج پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک بکریاں کھیت والے کے پاس رہنا ہے. جیسے اناج پیدا ہو جائے, اس کے نقصان کی بھرپائی ہو جائے, تو وہ بکریاں دوبارہ واپس بکریوں والے کے پاس بھیج دینا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے حکمت سے نوازا, ان کو علم عطا کیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ, اور ہم نے جو ہے ان کو ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا, اور وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, لباس بنانے کا فن ان کو ہم نے عطا کیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے پاس لباس بنانے کا فن بھی تھا. یہ کپڑا جو لباس بن رہا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا. اللہ نے ان کو اس بات کا علم عطا کیا تھا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ کی تعریف میں جو ہے ان کی کتاب پڑھا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ زبور ہے. جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو ان کی آواز اتنی زیادہ سریلی, اتنی زیادہ میٹھی تھی کہ انسان اور جنات تو انسان, لیکن تمام پرندے بھی وہاں پر آ کر ان کی بات کو, ان کی آواز کو سنا کرتے تھے. یسبحن والطیر, تمام پرندے بھی جو ہے ان کے اطراف میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی آواز کو سنتے تھے اور اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی جو ہے بیان کیا کرتے تھے. پھر رب العالمین نے آگے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام پرندوں کی بولیوں سے نوازا تھا. وہ ہر چیز کو جو ہے جانتے تھے, اور ہوا بھی ان کے تابع کر دی گئی تھی. بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ, زمین میں وہ جہاں پر حکم دیتے ہوا ان کو لے کر جایا کرتی تھی. اسی طرح اللہ رب العالمین ان کے پاس یہ بھی جو ہے قوت دیا تھا کہ وہ شیاطین پہ حکومت کیا کرتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ,
شیاطین کو حکم دیتے تھے کہ وہ سمندر کے اندر غوطہ لگانا اور وہاں سے موتیوں کو نکال کے لانا. سمندروں سے موتیاں نکالنے کا کام سلیمان علیہ السلام جو ہے شیاطین کو دیا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ وہ جو چاہتے جنات سے شیاطین سے کام لیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو ایسا اختیار عطا فرمایا تھا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جب ایوب علیہ السلام نے آواز لگائی, اے میرے پروردگار, مجھے جس بیماری نے چھوا ہے, مجھے جس بیماری میں مبتلا کیا گیا ہے, اس بیماری سے مجھے دور کر دے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, اللہ نے فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے ان کو بیماری سے نجات دیا. احادیث میں آتا ہے ایوب علیہ السلام جو ہے 18 سال تک بیمار رہے, 18 سال تک آزمائش میں پڑے رہے. ان کی اولاد ان سے چھین لی گئی, بیوی ان سے چھین لی گئی, تمام شہر والے گاؤں والے ان کو دور کرنے کی کوشش میں تھے, اپنے تمام لوگوں سے وہ دور کر دیے گئے. اللہ نے فرمایا کہ ایوب جو ہے ہمارا صبر کرنے والا بندہ ہے. اللہ نے تعریف فرمائی اور کہا کہ ایوب جو ہے ہمارے صبر کرنے والوں میں بندوں میں سے ایک ہے. کل من الصابرین, اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی. پھر آگے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ مچھلی والے کا واقعہ, مچھلی والے کا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, وہ اپنے قوم کے لوگوں سے غصہ ہو گیا. جب قوم کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کیا, اللہ کی بات کو پیش کیا, جب قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو وہ اپنی قوم سے ناراض ہوئے, قوم سے غصہ ہو کر وہ چلے گئے. اور جب چلے گئے تو جیسا کہ تاریخی واقعات میں اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تاکہ اس قوم سے دور چلے جائیں, جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے, کشتی میں جو ہے اچانک طوفان آ گیا سمندر میں اور کشتی جو ہے جھچکولے کھانے لگی, کشتی لہروں میں ہلنے لگی. اب اس کے بعد وہاں پر موجود جو کشتی چلانے والا رہنما تھا, رہبر تھا, لیڈر تھا, اس نے کہا یہ ایسے معاملات اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے آقا سے ناراض ہو کر بھاگ کر آ جائے. جس کا آقا اس سے ناراض ہو اور وہ اس حالت میں کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے؟ سب لوگ خاموش رہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں, کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے حکم کے بغیر میں اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر آ گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے, کشتی والوں نے ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا کیونکہ یہ نیک ہیں, اللہ والے نظر آتے ہیں. تو کہا کہ ارے آپ نہیں ہو سکتے, آپ تو نیک آدمی, اللہ والے آدمی ہیں, آپ کیسے اپنے آقا سے جو ہے ناراض ہو سکتے ہیں؟ یونس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں ہی وہ آدمی ہوں. اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی, چٹیاں ڈالے گئے, کن کا نام آتا ہے. 3 مرتبہ جب انہی کا نام نکلا تو لوگوں نے مجبور ان کو جو ہے سمندر کے اندر پھینک دیا. سمندر میں پھینکنے کے بعد وہاں کا جو طوفان کا مسئلہ تھا وہ تھم گیا اور ان کی کشتی جو ہے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی. جیسے ہی سمندر میں پھینکا ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. اللہ نے فرمایا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, جیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب انہوں نے خیال کیا اب مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, وہاں سے انہوں نے تاریکیوں سے, اندھیروں سے اللہ کو آواز لگائی. ایک تو رات کی تاریکی کا اندھیرا, دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یہ تین اندھیروں سے انہوں نے اللہ کو آواز لگائی, اتنی گہرائی سے اللہ کو آواز لگائی اور کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, بے شک تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اللہ کے نبی السلام نے فرمایا کہ ما من مسلم, جو بھی مسلمان بندہ اس دعا کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے, جو بھی بندہ اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے, استجاب اللہ لہ, اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے.
اپنی دعا کرنے سے پہلے آپ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آپ دعا کریں۔ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہاں سے نجات عطا فرمائی، فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ورجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، قیامت کے اللہ رب العالمین جو ہے اپنے جو رجسٹرز ہیں ان کو ایسے لپیٹے گا، ان کو ایسے جو ہے گول جو ہے کر دے گا جیسے کہ کوئی آدمی اپنی کتاب کو، اپنے اوراق کو لپیٹ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو، اللہ رب العالمین آسمانوں کو ایسے لپیٹ دے گا جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے پاس کی کتاب کو، جیسے میرے پاس کوئی ورق ہے، میرا کام ہو گیا، میں نے ورق کو ایسا لپیٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت میں ایسا لپٹے گا، سارے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ ایسا لپیٹ دے گا، اور اس کے بعد دوسرے نئے آسمان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اللہ نے اسی بات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ کما بدانا اول خلق نعود، پہلے اللہ تعالیٰ اس آسمان کو لپیٹ کے ہٹا دے گا، اس کے بعد نئے آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، جیسا ہم نے پہلے پیدا کیا ہے دوبارہ ہم اس کی تخلیق کریں گے اور اس کو پیدا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورہ انبیاء کے آخر میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بد دعا کیجیے، آپ پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، آپ ان کے تعلق سے بد دعا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انی لم ابعث لعانا، میں جو ہے دنیا کے اندر بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں دنیا کے اندر کسی پہ لعنت دینے کے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رحمت ہوں۔ اور طائف کا واقعہ بھی ہم جانتے ہیں کہ طائف کے حالات میں، طائف کے سفر میں لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اتنا مارا پتھروں سے کہ جسم پورا خون سے لہولہان ہو گیا، پاؤں سے جوتا نکلنا مشکل ہو گیا۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، بد دعا کیجئے ان قوم کے بارے میں، ہم ان لوگوں کو جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر دعا فرمائی تو کہا تھا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حج، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرتے رہو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اور ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور تمام حاملاؤں کا حمل گر جائے گا، وتری الناس سکارا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں، وما هم بسکارا، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہوگا وہ اتنا خطرناک اور سخت ہوگا کہ حمل والوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والے مائیں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور تمام لوگ جو ہے مدہوش نظر آئیں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ لوگوں نے شراب پی ہوئی، نشے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا اور خطرناک ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ سب معاملات کب ہوں گے؟ حاملوں کا حمل گر جائے گا، دودھ پلانے والیاں اپنے بچے کو چھوڑ دیں گی، اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا اور کہے گا کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے لوگوں کو نکال لو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ میں کیسے نکالوں؟ اللہ حکم دے گا کہ اے آدم، اپنے لوگوں میں سے، اپنی اولاد میں سے ہر 999 لوگوں کو جہنم میں سے نکال لو، یعنی 1000 لوگوں میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو، ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔
یہ سن کر تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے اور اس پریشانی کے عالم میں ایسے سخت موقع پہ لوگوں کے حمل گر جائیں گے، عورتوں کے دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ دیں گے اور لوگ جو ہے افراتفری کے ماحول میں پڑ جائیں گے اور وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جب یہ بات اللہ نبی نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام بھی بڑے پریشان ہو گئے، صحابہ کے چہروں پر تبدیلی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، جو 999 لوگ ہوں گے وہ یاجوج و ماجوج کے اندر سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سن کر جو ہے صحابہ کرام مسکرانے لگے اور وہ لوگ خوش ہو گئے۔ تو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس دن کے عذاب سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تاکید کی ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو خطاب کرتے فرمایا، یہاں اللہ نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت تمام لوگوں پہ آنے والی ہے۔ اللہ نے یہاں پر ایمان والے نہیں کہا، یہاں پر کافر نہیں کہا گیا، یہاں مشرک نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قیامت کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا عذاب اور قیامت کا جو موقع ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بہت بڑا ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا مرحلہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، سب سے پہلے ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے کی تم کو شکل عطا فرمائی، نطفے کے بعد علقہ یعنی خون کا لوتھڑا تم کو بنا دیا گیا، گاڑھا خون بنا دیا گیا، ثم من مضغہ، اس کے بعد خون کا لوتھڑے کے بعد جو ہے گوشت بنا دیا گیا۔ اور یہ ساری باتیں کب کب ہوتی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے انسان نطفے کے شکل میں ہوتا ہے، 40 دن کے بعد وہ نطفہ جو ہے گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن جب گزر جاتے ہیں اسی گاڑھے خون پہ اللہ تعالیٰ گوشت لگا دیتا ہے۔ جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو ماں کے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے اور اس انسان کے تعلق سے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے تعلق سے تمام باتوں کو نوٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی، یہ کب تک دنیا میں رہے گا، نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، یہ ساری باتیں وہاں پر نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، بعد میں نطفے کی شکل میں ان کو دیا گیا، بعد میں ان کو گاڑھا خون بنایا جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ مخلقہ، ایسا شکل ان کو دی جاتی ہے کہ جس میں بچے کی شکل صورت نمایاں ہو جاتی ہے اور وہ بچہ دنیا میں پیدا بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے وغیر مخلقہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے شکل عطا نہیں کرتا، نہ اس کو صورت دی جاتی ہے، نہ بچے کی شکل پیدا جو ہے بنائی جاتی ہے، بلکہ اس کے جسم کے اندر روح بھی نہیں پھونکی جاتی اور بعد میں وہ بچہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو مکمل پیدا کر کے دنیا میں لاتا بھی ہے، کبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ مکمل پیدا نہیں کرتا، بلکہ بس خون کے لوتھڑے تک، گوشت تک انسان پیدا ہوتا ہے، بعد میں ان کی شکل صورت نہیں بنائی جاتی اور ان کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے جو ہے ابارشنز ہوتے ہیں، کتنے حمل گر جاتے ہیں، یہ اللہ نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے حکومت، یہ سارے اختیارات اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس میں انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، والصابئین، اور جو لوگ بے دین ہیں، یعنی نہ ایمان پہ ہے، نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، انہیں صابی کہا جاتا ہے، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، والذین اشرکوا، اور شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ وہاں پہ ایمان والے بھی ہوں گے، وہاں پہ یہودی بھی ہوں گے، وہاں پہ صابی بھی ہوں گے، وہاں پہ عیسائی بھی ہوں گے، وہاں مجوسی بھی ہوں گے، اور وہاں پر مشرکین بھی ہوں گے۔ یہ 6 لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے کعبۃ اللہ کے بنانے کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبۃ اللہ بنا دیا تو اللہ نے ان کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم جب تم نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، اب جو ہے اللہ کے گھر کے لیے لوگوں کو آواز لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ
اس ویران وادی میں یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آباد نہیں ہے، ایسے غیر آباد علاقے میں اور اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کعبۃ اللہ کا جو نقشہ ہے، جہاں کعبۃ اللہ بنایا گیا ہے، وہ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے اور اس کے اطراف کی زمین جو ہے پوری کی پوری اونچائی پر ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ سیلاب جب بھی آیا کعبے کی دیواریں ٹوٹی، طوفان آیا کعبے کی دیواریں ٹوٹی، کئی ایسے مرتبہ حادثات پیش آئے اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنے جو ہے کونے میں سے اور زمین کے نچلے حصے میں سے میں کس کو آواز لگاؤں، یہاں پر کون ہے میری آواز سننے والا؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارا کام ہے آواز لگانا اور ان آواز کو ان تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو زمین پر موجود تمام انسانوں تک پہنچایا، یہی نہیں بلکہ عالم ارواح میں جتنے مخلوقات، جتنے انسان دنیا میں پیدا ہونے والے قیامت تک ہیں، تمام لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ جتنے لوگوں نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا وہ سارے کے سارے مکہ جائیں گے، حج کریں گے یا عمرہ کریں گے۔ کعبے کی زیارت انہیں کو نصیب ہوگی جنہوں نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا تھا اذن فی الناس، لوگوں کے درمیان آواز لگاؤ، لوگ آئیں گے یاتوک رجالا، بعض پیدل آئیں گے، بعض سواری پر آئیں گے، بعض اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے اور بعض لوگ جو ہے زمین کے نچلے حصے سے آئیں گے، بعض اوپری حصے سے آئیں گے، لیکن تمہارا کام ہے آواز لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ساری کائنات میں پھیلا دیا تھا اور جتنے لوگوں نے ان کا جواب دیا ہے وہ سب اللہ کے اس گھر کو دیکھیں گے اور اس کی زیارت کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز مقصود ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اللہ نے یہاں پر قربانی کا ذکر فرمایا کہ قربانیوں کے گوشت، قربانیوں کے خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچائے جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز مقصود ہے وہ انسانوں کا تقویٰ ہے، انسانوں کی پرہیزگاری ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے درمیان اللہ مثال بیان فرماتا ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے فاستمعوا لہ، اسے تم غور سے سنو۔ مثال کیا ہے؟ جن لوگوں نے تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگر سارے انسان مل جائیں، تمام انسان مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہاں پہ چیلنج کیا۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا مکھی پیدا کرنے کی بات تو دور ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانوں پہ سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اس سے وہ چھین بھی نہیں سکتے۔ مکھی پیدا کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی کسی کے کھانے سے کوئی چیز لے کر چلی جائے اس کے منہ سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ اتنے زیادہ انسان کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی قبر کے اندر جو لوگ موجود ہیں نہ وہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ جو مورتیاں، جو بت تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، نہ یہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی کمزور ہے، تم بھی کمزور ہے۔ نہ یہ اپنے کھانے پہ سے مکھی کے اندر سے چھین کے اس کا نوالہ لے سکتے ہیں، نہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ اللہ نے آگے 17ویں پارے کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرتے رہو، واسجدوا، سجدہ کرتے رہو، واعبدوا، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور اللہ رب العالمین نے جو نیک کام دنیا کے اندر بھیجے ہیں ایمان والوں کے کرنے کے لیے، ان کاموں کو کرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی عبادت کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اللہ کی عبادت کے اندر تمام چیزیں شامل ہے جو اللہ نے ایمان والوں پر نافذ کیے ہیں۔ لعلکم تفلحون، اگر انسان یہ عبادات کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں نجات پا جائیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں نجات ہوگی جو لوگ اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے 17ویں پارے کے اندر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کے اندر بنیادی بات اور سب سے اہم ترین بات آج کے سبق میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ
دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود بھی کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے، اللہ کے پاس قوتیں ہیں، اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ہر مصیبت کا حل اللہ کے پاس ہے، بیماریوں کا شفا اللہ کے پاس ہے، ہر تمام اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو اختیارات کا مالک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان باتوں کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے مشعل راہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو کمی اور خامیاں موجود ہیں اللہ اس کو دور فرما دے۔ ہماری عبادات کو، روزوں کو، دعاؤں کو، قیام اللیل کو، قرآن کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے قبول فرما لے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔